بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر مدینے کے سب سے سادہ گھروں میں شمار ہوتا تھا۔ نہ قیمتی سامان، نہ پکے کھانے، بس جو تھوڑا سا میسر ہوتا وہی کھا لیتے تھے۔ کئی کئی دن ایسا بھی ہوتا کہ ان کے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی کیونکہ کھانے کو کچھ نہ ہوتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر میں بیٹھی تھی۔ کمزوری اور بھوک ان کے چہرے سے صاف ظاہر ہو رہی تھی کیونکہ کئی دنوں سے مسلسل فاقے تھے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر آئیں تو دیکھا ایک بوڑھی اور کمزور عورت کھڑی ہے۔ اس کے جسم پر پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے تھے، چہرہ بھوک اور محتاجی سے کمزور اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، میں کئی دن سے بھوکی ہوں، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر تمہارے گھر میں کچھ ہو تو مجھے دے دو۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دل بھر آیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ ان کے اپنے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ انہوں نے نرمی اور محبت سے کہا، اماں جی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آپ صبر کریں، میں ابھی جو پیس کر روٹی پکاتی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فوراً چکی اٹھائی اور اس پر تھوڑا سا جو پیسنے لگی۔ ہاتھوں میں چھالے تھے، جسم کمزور تھا، لیکن پھر بھی محنت کے ساتھ آٹا پیسا۔ پھر انہوں نے تندور جلایا اور آٹا گوندھ کر روٹیاں پکائیں۔ کچھ ہی دیر میں چند روٹیاں تیار ہو گئیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ روٹیاں ایک کپڑے میں لپیٹی اور اس بوڑھی عورت کے ہاتھ میں رکھ دی۔ عورت نے حیرت سے پوچھا، بیٹی تم نے ساری روٹیاں مجھے دے دی لیکن خود کچھ نہیں رکھا، تم بھی تو بھوکی ہو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑی نرمی سے جواب دیا، اماں جی جو چیز اللہ کے راستے میں دے دی جائے وہ پھر اپنی نہیں رہتی۔ بھوک اگر برداشت کر لوں تو کیا ہوا، لیکن اگر کوئی بھوکا میرے دروازے سے خالی واپس چلا جائے تو یہ میرے لیے شرم کی بات ہے۔ یہ سن کر بوڑھی عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور دعائیں دینے لگی، اے اللہ فاطمہ کے گھر کو اپنی رحمتوں سے بھر دے، ان کے گھرانے کو ہمیشہ خیر اور برکت سے نواز۔ پھر وہ عورت دل سے دعائیں دیتی ہوئی واپس چلی گئی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود صبر اور بھوک برداشت کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھی ہوئی تھی۔ اسی طرح فاقوں میں کئی دن گزر گئے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کئی دن سے بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کھانے کے لیے کچھ نہ ملا۔ جب بھوک کی شدت زیادہ بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، لیکن وہاں بھی کچھ کھانے کو موجود نہ تھا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور نرمی سے فرمایا، بیٹی کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ میں سخت بھوکا ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ابا جان اللہ کی قسم ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے۔ اسی دوران حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک نیک دل پڑوسن نے ان کے گھر 2 روٹیاں اور گوشت کا ایک ٹکڑا بھجوایا۔ حضرت فاطمہ نے وہ کھانا ایک پیالے میں رکھا اور دل میں کہا کہ یہ کھانا میں اپنے ابا جان کو پیش کروں گی، نہ خود کھاؤں گی نہ بچوں کو دوں گی۔ حالانکہ حسن اور حسین بھی بھوکے تھے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بیٹوں میں سے ایک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گھر آئے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خوشی سے کہا، ابا جان اللہ نے آپ کے لیے رزق بھیجا ہے، میں نے خاص آپ کے لیے سنبھال کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی لے آؤ۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ پیالہ لے کر آئیں اور ڈھکن اٹھایا تو حیران رہ گئیں کیونکہ پیالہ روٹی اور گوشت سے بھرا ہوا تھا۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ اللہ کی طرف سے خاص برکت ہے۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور اپنے ابا جان پر درود بھیجا۔ پھر کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا کر فرمایا، بیٹی فاطمہ یہ کھانا کہاں سے آیا ہے؟
حضرت فاطمہ نے عرض کیا ابا جان یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمہیں مریم علیہ السلام کے مشابہ بنایا۔ انہیں جب کوئی بھی کھانا ملتا تو وہ فرماتی یہ اللہ کے پاس سے ہے اور اللہ جسے چاہے بغیر حساب روزی دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا اور تمام گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ اس دسترخوان پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ازواج مطہرات سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، مگر حیرت انگیز طور پر کھانا ختم نہ ہوا، حتیٰ کہ بچے ہوئے کھانے سے محلے کے پڑوسیوں نے بھی پیٹ بھر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کھانے میں بے پناہ برکت ڈال دی۔ پھر کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اتنی کمزور ہو گئیں کہ بستر سے اٹھ نہ سکیں۔ یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ اپنی بیٹی کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے۔ جب دروازے پر پہنچے تو آواز دی بیٹی دروازہ کھولو، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری اور تیسری بار پکارنے پر فاطمہ نے کمزور آواز میں کہا ابا جان میرے پاس ایک چھوٹی سی چادر ہے، اگر اسے سر پر ڈھک لوں تو پاؤں کھل جاتے ہیں اور اگر پاؤں ڈھانپ لوں تو سر کھل جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر دروازے کی درار سے اندر بھیجتے ہوئے فرمایا بیٹی اسے سر پر اوڑھ لو اور دروازہ کھول دو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا ہی کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے تو دیکھا بیٹی کا چہرہ پیلا اور مرجھایا ہوا ہے۔ آپ نے نرمی سے پوچھا بیٹی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا ابا جان کئی دنوں سے بھوکی ہوں، بھوک اور سر درد کی وجہ سے میں بہت کمزور ہو گئی ہوں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی میں بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھا سکا، اگر چاہتا تو اللہ دنیا کی سب سے بہترین نعمتیں میرے سامنے رکھ دیتا، لیکن میں نے آخرت کو دنیا پر ترجیح دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا اے فاطمہ صبر کرو، خوش ہو جاؤ، اللہ کی قسم جنت میں تم عورتوں کی سردار ہوگی، جنت کی چابیاں تمہارے ہاتھ میں ہوں گی۔ یہ سن کر فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حیران ہو کر کہنے لگی ابا جان تو پھر مریم اور آسیہ کا کیا مقام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا مریم اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی، آسیہ بھی اپنے وقت کی عورتوں کی سردار تھی، لیکن اے فاطمہ تم قیامت تک آنے والی تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر، ایثار اور اللہ پر بھروسہ رکھنے والوں کے لیے اللہ کی مدد اور برکت ہمیشہ ساتھ ہوتی ہے۔ دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔